اور یہ سیگمنٹ ہے عالم کے بول، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، اور یہ کلام بھی اسی لیے پڑھا گیا کہ میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، ایک بہترین نمونہ حیات ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو اللہ نے رسول کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ اپنے والدین پر احسان کرو، ان کو اف تک نہ کہو۔ تو والدین کے احترام کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے اپنے علماء کرام سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابو محمد صاحب، السلام علیکم، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد یونس صاحب، السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ دوسری طرف موجود ہیں مفتی محمد زاہد اسلم صاحب، السلام علیکم، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید قمبر علی شاہ نقوی صاحب، السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ والدین کے حقوق کے حوالے سے مفتی صاحب میں آج آپ سے آغاز کرتا ہوں کہ اللہ نے کیا حکم فرمایا ہے والدین کے حقوق کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ آج ہم نے جس موضوع کو موضوع سخن بنایا ہے، نہایت ہی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورت نمبر 17 آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اسی ضمن کے اندر قرآن کریم کے متعدد مقامات پر یہی حکم دہرایا گیا۔ قرآن کریم کی سورت نمبر 2 جس کا نام سورت البقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 183 ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہی مضمون سورت النساء جو کہ قرآن کی چوتھی سورت ہے، آیت نمبر ہے اس کی 36 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اسی بات کو قرآن کریم کے کئی مقامات پر دہرایا گیا۔ بات یہ ہے، حسن دیکھیے، خوبصورتی دیکھیے کہ میرے رب نے پہلے فرمایا لا تعبدون الا اللہ، اپنی توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، اس کے فوری بعد رب العالمین نے وبالوالدین احسانا والی بات کی کہ اے لوگوں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ حق کس کے ہے کہ حسن سلوک کیا جائے؟ اور ایک صحابی رسول نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہمارے والدین کے کتنے حقوق ہیں، کیا حقوق ہیں، کس طرح حق ادا کر سکتے ہیں؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، بڑا عالی شان جواب ہے، بڑا عظیم الشان جواب ہے۔ ہمارے ٹاپک کی وضاحت اسی فرمان سے ہو جاتی ہے۔ ابن ماجہ کتاب کا نام ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 1208، حدیث نمبر ہے 3662، اور یہی روایت فضائل اعمال جلد 1 صفحہ 74، حدیث نمبر ہے 213، اور اسی طرح المنذری الترغیب والترہیب اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 216، حدیث نمبر ہے 3759، فرمایا کہ ہما جنتک و نارک، میرے نبی نے فرمایا کہ تیرے والدین جو ہے تیرے لیے جنت بھی ہیں، تیرے لیے دوزخ بھی ہیں، یعنی ان کی تابعداری، ان کی غلامی کر کے، اطاعت فرمانبرداری کر کے تو جنت کا مستحق بن سکتا ہے، اور اگر ان کو ناراض کرے گا، گستاخی کرے گا، نافرمانی کرے گا تو جہنمی بن جائے گا۔ تو واضح ہو گیا کہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جو حق ہے وہ والدین کے ہے۔ والدین ایسی عظیم شخصیات ہیں کہ اگر وہ زندہ ہیں تب بھی ان کے حقوق ہمارے ذمہ باقی ہیں، اگر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو تب بھی حقوق باقی ہیں۔ حقوق باقی، جزاک اللہ مفتی زاہد صاحب، بہت شکریہ۔ مفتی ابو محمد صاحب، میں آپ سے سوال یہ کروں گا، والدین کا ظاہر ہے ان کی خدمات کا حق تو ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کس طرح کریں اور کون سا بہتر طریقہ ہے کہ ان کی خدمت کر سکیں؟ بڑا اچھا عنوان ہے، تھوڑا سا کھل کر گفتگو کر لی جائے اس پہ۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن کریم میں 6 چیزوں کو 2 کر کے ساتھ ملا کے ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ 33 مقامات ایسے ہیں جہاں زکوٰۃ کے ساتھ نماز کا ذکر ہے، کافی سارے مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر کیا، جی، اور جہاں پھر اللہ نے اپنے حق کی بات کی ہے وہاں والدین کے حق کی بات کی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے۔ اب زکوٰۃ اور نماز کا 33 مقامات پر اکٹھا ذکر کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اکٹھا ذکر کرنا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اپنے حق کے بعد فوراً والدین کے حق کی بات کرنا، اس پر علماء نے بڑا کلام کیا ہے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب روح المعانی میں بڑے کمال کے ساتھ یہاں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو پتہ یہ چلا کہ اس کی زکوٰۃ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی بغیر نماز کے۔ بغیر نماز ایک بندہ نمازی ہے 5 وقت کا، تو وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، تو پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اس کی نماز اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، یہودی آج ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے،
وہ ابھی ذہن میں آ رہا ہے جو لوگ اکثر کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ زکوٰۃ نہیں دی تو نماز کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن تو اللہ کے عدل و انصاف کے حوالے سے جو نماز پڑھی ہے اس کا اتنا ثواب تو ملنا چاہیے. میں اس کی طرف آتا ہوں. دیکھیے نماز ایک الگ فرض ہے، زکوٰۃ ایک الگ فرض ہے، لیکن دونوں کو اکٹھا کس لیے کیا گیا کہ دونوں کی ادائیگی اپنی اپنی جگہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، ایک بندہ نماز کو فرض سمجھ رہا ہے، کیوں سمجھ رہا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، تو بھئی زکوٰۃ کس کا حکم ہے؟ بالکل. اچھا ایک تو ہوتا ہے تارک نماز جو نماز کو ترک کر دیتا ہے، ایک ہوتا ہے جس سے نماز چھوٹ جاتی ہے، اور ایک نماز کا منکر ہوتا ہے ضرورت نہیں ہے معاذ اللہ نماز پڑھنے کی. یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، بات دور نہیں، وہ بعد میں کریں گے. چلیں ابھی آپ تھوڑا سا اس موضوع کی طرف، ابھی والدین کی طرف. جی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا نا اپنی اطاعت کا اور اپنے رسول کی اطاعت کا، فرمایا میرے رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے، میری اطاعت میرے رسول کی اطاعت ہے. اب ایک بندہ کہے میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں رسول کی نہیں کرتا ہوں، کیا اللہ کی اطاعت اسے بچا لائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں. ایک بندہ کہتا ہے میں رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہوں اللہ کی نہیں کرتا ہوں، بچ جائے گا؟ نہیں، بالکل. اسی طرح فرمایا جس طرح میرا حق تمہارے اوپر ہے اسی طرح میرے حق کے بعد تمہارے والدین کا حق ہے. اور والدین کے حق کے بارے میں کیا فرمایا؟ دوسری جگہ فرمایا بڑے تم نمازی ہو، بڑے تم حاجی ہو، بڑے تم پارسا ہو، بڑے تم فاؤنڈیشن چلاتے ہو، بڑی تم صدقہ خیرات کرتے ہو، لیکن اگر ماں باپ ناراض ہیں تو سخط الرب و سخط الوالدین. اگر تمہارے والدین ناراض ہیں تو تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہے. رضی الرب و رضی الوالدین. اگر تمہارے والدین تم سے راضی ہیں تو تمہارا رب بھی تم سے راضی ہے. میں بہت تلخ جملہ کہنے لگا ہوں، بہت مجھے معاف کیجیے گا معذرت کے ساتھ. آج پوری دنیا میں لوگ، میں صاحب نسبت ہوں، آج پوری دنیا میں لوگ پیر تلاش کرتے ہیں. میں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ بات کہنے لگا ہوں، دنیا میں انسان کے ماں باپ سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے. بالکل ایسا. آپ باہر جا کے لوگوں کے ہاتھ چومتے ہیں، آپ اپنے والد کے ہاتھ کیوں نہیں چومتے؟ جو آپ کے پاس 5 منٹ بیٹھنے کے لیے آپ کا والد ترس رہا ہے کہ میری اولاد میرے پاس بیٹھے، میں اس کی زیارت کروں، میں اسے دیکھوں. اگر آج ہم والدین کے حقوق کو جانتے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسے ملک میں اولڈ ہوم کا کیا کام ہے؟ کیا ہماری ثقافت، تہذیب و تمدن اتنا گر چکا ہے کہ آج پاکستان کے کراچی شہر میں اولڈ ہوم موجود ہے، وہاں بوڑھی مائیں موجود ہیں، حالانکہ ان کی اولاد لندن میں ہے، برطانیہ میں ہے، یو کے میں ہے، پاکستان میں ہے. ویل سیٹلڈ فیملیوں کی جو والدین ہیں وہ لاہور کے اولڈ ہوم میں موجود ہیں. بھائی اسلامی ریاست میں مسلمانوں کے والدین کا اولڈ ہوم میں کیا کام ہے؟ صحیح بات. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سخط الرب و سخط الوالدین، رضی الرب و رضی الوالدین. اگر ماں باپ، یہ جو 2 بوڑھے ہیں نا جن کو دعا مانگنی بھی نہیں آتی عربی میں، ان کے بوڑھے ہاتھ جب کپ کپاتے ہوئے اٹھتے ہیں نا تو ساری دنیا مل کر تمہارے لیے دعا مانگے، پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن یہ جو بوڑھے ہاتھ کپ کپاتے ہوئے آسمان کی طرف اٹھتے ہیں نا، یہ اللہ کی رحمت کو توڑ کر اولاد کے لیے لے آتے ہیں. یہ راضی ہیں تو رب راضی ہے، یہ ناراض ہیں تو اللہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. آپ ہم سب اس بات کی گواہی دیں گے، ناظرین آپ بھی گواہی دیں گے. ہمارے گھر پہ جب والدین ہوتے ہیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، یا یعنی آپ کے دادا دادی کو بھی آپ والدین ہی تصور کریں، جب بھی وہ گھر پہ ہوں، یعنی بزرگوں کا گھر پہ ہونا کتنی بڑی نعمت ہے کہ جب وہ بیماری کے بستر پر ہوں اور آخری سانسیں بھی لے رہے ہوں نا تو گھر میں ایک رونق رہتی ہے. لیکن جس وقت ان کا بستر خالی ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھو دیا. مولانا قمر علی شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد پھر فیصل صاحب کی طرف چلیں گے. یہ مجھے بتائیے، والدین کا ذکر ہو رہا ہے نا یہاں پہ، والد بھی اور والدہ بھی. اب اکثر ہم ظاہر ماں کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف ہم ماں ہی کا ذکر کرتے ہیں اور اکثر باپ کا ذکر بھول جاتے ہیں. یعنی ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف ماں، بے شک ماں کی فضیلت بہت ہے، لیکن باپ کا بھی تو اللہ نے ایک فضیلت دی ہے نا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آج کا آپ کا پروگرام ہمیشہ کی طرح حسب دستور، حسب روایت معاشرے کے لیے انتہائی مفید ہے، اور جس گفتگو کو، جس موضوع کو ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اسے آپ ذکر کر رہے ہیں. اس موضوع کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور والدین کا احترام ہمارے اسکول سے چلنا چاہیے. ہمیں سکھانا چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. قرآن مجید میں 107 مرتبہ والدین، والدیہ، ولد، والد یہ صیغے مختلف طریقوں سے استعمال ہوئے. حد یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ احسان کا تذکرہ کیا. وہ انشکر لی والدیک،
میرا بھی شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. اب یہ تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا جا رہا ہے. آپ نے سوال فرمایا باپ کی اہمیت کا، تو باپ کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر باپ آنکھ کر دے اولاد کو تو اولاد جنت میں نہیں جا سکتی. اللہ اکبر. اعمل ما شئت، جو چاہے عمل کرتے رہو، اگر باپ نے آنکھ کر دیا جنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک. دوسری، پورے قرآن میں اللہ نے ماں کی قسم نہیں کھائی، باپ کی قسم کھائی ہے. ووالد وما ولد، ایک باپ کی قسم اور اس کے بیٹے کی قسم. اب مفسرین نے اس پہ بحث کی کہ باپ کون ہے اور یہ بیٹا کون ہے. باپ سارا دن محنت کرتا ہے، اولاد کو لے کر آتا ہے، رزق کے لیے انتظام کرتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا فرزند رسول سبب کیا ہے کہ جتنی محبت ماں باپ کو یا باپ کو اولاد سے ہوتی ہے اتنی اولاد کو ماں باپ سے نہیں ہوتی. یہ تو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہم خود کو بھی اس میزان میں رکھ سکتے ہیں. ہمیں اپنی اولاد سے جتنی محبت ہے والدین کو اتنی محبت ہم سے ہے، ہمیں اتنی اپنے والدین سے نہیں ہے. کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے کیونکہ اولاد ماں باپ کا جز ہے. ماں باپ اولاد کی منیت نہیں ہے، جز نہیں ہے. جہاں جز ہے، جہاں منیت ہے، وہاں محبت زیادہ ہوگی. ماں باپ کا جز اولاد ہے تو ماں باپ کو اولاد سے بہت محبت ہے. اولاد کو ماں باپ سے اس لیے نہیں ہے کہ ماں باپ اولاد کا جز نہیں ہے. اللہ. یہاں ایک جانب کی منیت ہے تو ایک جانب سے محبت ہے، اور جہاں دونوں طرف سے جز ہو، دونوں طرف سے منیت ہو، من کا لفظ استعمال ہو، بہت اچھی بات اور دو طرفہ محبت ہو. آج کا موضوع چل رہا ہے والدین کے حقوق کے حوالے سے. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا سید قمر علی شاہ صاحب موجود ہیں، مفتی محمد زاہد اسلم صاحب موجود ہیں، مفتی ابو محمد صاحب موجود ہیں، اور پروفیسر محمد یونس صاحب موجود ہیں. اچھا، اس سے پہلے کہ میں سوال کروں، آپ سب سے ایک التماس ہے. ہمارے بہت ہی ایک سینئر نوخوان خان سید مسیب رضوی صاحب کا آج انتقال ہوا ہے. علالت کافی دن ان کو رہی. خدا سے دعا فرمائے آپ سب مل کر کے سید مسیب رضوی صاحب کو اللہ جوار معصومین علیہ السلام میں، جوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم و جوار اہل بیت علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے، اور بروز حشر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اور آپ تمام ناظرین سے بھی درخواست ہے کہ ہم تو بریک کے بعد انشاءاللہ فاتحہ پڑھ لیں گے، لیکن آپ سب بھی فاتحہ ضرور پڑھیے سید مسیب رضوی صاحب کے لیے. جی پروفیسر صاحب، والدین کے جو حقوق ہیں وہ اس کی کوئی حد بھی ہے یا اس کی کوئی حد نہیں ہے حقوق ادا کرنے کی؟ جی بسم اللہ. اس کے بعد ایک کال بھی ہے، پھر ہم کال لیتے ہیں اس سوال کے بعد. حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے. والدین کا بے شک ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا واشکر لی والدیک، میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ہمیشہ ان کے سامنے عاجز اور انکساری کے ساتھ رہو. اور پھر اللہ رب العزت نے والدین کے لیے دعا سکھائی، اپنے ماں باپ کے لیے خود دعا کیا کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے اللہ جس طرح میرے والدین میں مجھے بچپن میں مجھ پر رحم کیا، تو بھی اس پر رحم کر. والدین کا حق یہ ہے. جاء رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم کے پاس ایک آدمی آیا، کہہ رہے ان ابی یرید یاخذ مالی، میرے والد میرا مال لینا چاہتا ہے، کیا کروں میں؟ آپ انت و مالک لابی، تو اور تیرا باپ، تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اس مال پر تمہارا حق نہیں، تمہارے باپ کا حق ہے. کیا بات. اللہ. اولاد کو یہاں تک اطاعت کا حکم ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں میں انی تزوجت امرأة كنت احبها، میں نے ایک عورت سے شادی کی، مجھے بہت اچھی، مجھ سے محبت کرتا تھا. میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلقها، اس کو طلاق دو. حضرت ابن عمر فرمانے لگے انی احبها، میں اسے پیار کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ میں نے ابن عمر سے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق، انہا لم یطلق. حضرت عمر نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر سے فرمایا طلقها مادام، اگر تیرا باپ یہ کہتا ہے تو طلاق دے دو. اچھا، یہاں تک اطاعت ہے. اور ماں باپ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. ایک بات آپ قرآن مجید میں دیکھیے، اس میں سورہ معارج میں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتی واخی
व फसीलत हिल्लती तोवी व मन फिल अर्द जमिया सुम्मा युनजी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह, ये देखो उस दिन मुजरिम चाहेगा अपनी औलाद का फिदिया दे, छूट जाए, अपने ख़ानदान का फिदिया दे, छूट जाए। इस आयत में माँ बाप का जिक्र नहीं किया। क्या बात, क्यों? बहुत आला। इंसान डरेगा कि माँ बाप के साथ तो मुझे अल्लाह ताला हुस्न सलूक का हुक्म दिया, तो अगर आज मैंने इसके हुक्म दिया जैसे अल्लाह तो मुझ पर फटकार डाल देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो वालिदैन का हुक्म एक बाकी बेहतरीन चीज़ है वालिदैन के बारे में। यानी हुकूकुल इबाद में सबसे अफजल जो है। एक बात सुन लीजिए, हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक साहब आए। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, अगर आप जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या नाम है आपका? मैं शाहिद बात कर रहा हूँ कराची से। जी शाहिद साहब। फरहान साहब, आपके पास माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े उलमा बैठे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल था जो मुझे कंफ्यूज करता रहता है। जी जी फरमाइए। मुझे बताएं कि रोजे की हालत में या सहरी के बाद मैं अपनी मंगेतर से बात कर सकता हूँ फोन पे? किससे बात? मंगेतर से बात कर सकता हूँ फोन पे? अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ। मैं रोज़े के बाद क्या कहा? वो कह रहे हैं कि मैं क्या अपनी मंगेतर से रोज़े के बाद या रोज़े में बात कर सकता हूँ, क्योंकि वो ज़ाहिर महरम नहीं है, अभी निकाह नहीं हुआ है। निकाह नहीं, वो तो नहीं करनी चाहिए रोज़े की हालत। रोज़े की हालत में नहीं बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, ऐसी बात के शाहवानी बात नहीं करे। नहीं, उससे बात यार, नहीं, निकाह नहीं हुआ, निकाह नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह फरमाया लम यरफुस, ऐसी शाहवानी है, बात करना तो मना नहीं है। हाँ। खरीद मौलवी के बात करना मना नहीं है, मतलब बात करे ऐसी शाहवानी बात नहीं। एहतियाती पहलू यही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल निकाह नहीं हुआ, मंगेतर से जब बंदा बात करता है तो वो कोई ज़रूरी बात नहीं होती, सही है, गैर ज़रूरी बेशुमार बातें होती हैं। अच्छा, मैं मसला खुल कर अर्ज करना चाहिए, ब्रेक के बाद अर्ज करना चाहिए। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के पास कल या अमीरुल मोमिनीन हल अस्तती अद्दी हक़्क़ा बी, कि मैं अपने बाप का हक़ अदा कर सकता? आप नहीं अदा कर सकते। कहने क्यों? इन्ना के इज़ा मरिदता हुआ काना यदु लका बिस्सिहा वल बका, जब तू बीमार होता था तेरा वालिद तेरे से होता, और जब वो बीमार हुआ अंत ततमन्ना लहुल मौत, तो उसकी मौत की तमन्ना करता है। अल्लाह अकबर। तो कौन कैसे हक अदा कर सकता है? अल्लाह अकबर। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा मुफ्ती ज़ाहिद असलम साहब, हम आपकी तरफ आते हैं। हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ये बताइए कि जो लोग वालिदैन के नाफरमान हो जाते हैं उनके लिए क्या वईद आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनके लिए सबसे बड़ी वईद तो ये है कि अल्लाह की लानत है, और जितने भी अमाल करता रहता है उसके सारे अमाल बर्बाद हैं, और उसके अलावा यह है कि हमेशा से महरूम है वो शख्स, और उसने जितना कुछ नेकियां की हैं, जितना कुछ उसने सारी अमाल किरदार कर रखे हैं, सब के बर्बाद हो जाएंगे। इसकी वजाहत इस हदीस से हो जाती है। साहब रसूल ने आकर पूछा कि या रसूल अल्लाह अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब अमल कौन सा है? ये बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, जल्द 1 सफ़ा 197 है, और हदीस नंबर 504 है, और इसी तरह मुस्लिम के अंदर भी ये मौजूद है, हदीस नंबर 85 जल्द किताबुल ईमान के अंदर है, निसाई के अंदर भी मौजूद है, हदीस नंबर 610 है। नबी रहमत ने फरमाया कि सबसे अफजल अमल महबूब काम यह कि सलातुल वक्तिहा, नमाज को वक्त पर अदा किया जाए, और उसके बाद आपने फरमाया सुम्मा बिर्रुल वालिदैन, फिर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक है, नेकी है, फिर जिहाद है, यानी जिहाद को बाद में रखा गया। तो ये हदीस इस बात की सराहत पेश कर रही है कि जितने भी अमाल हैं, जितने भी किरदार हैं, जितनी भी नेकियां हैं, अगर आप सब पर अमल करते रहे लेकिन माँ बाप की नाफरमानी करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी बेकार हो जाएंगी। मुफ्ती साहब ने एक बात की थी कि हम वसीले वाले, तवस्सुत वाले, वास्ते वाले लोग हैं, कि सबसे ज़्यादा हक तो उसका बनता है कि आप अपने वालिद को अपना पीर बनाएं। लेकिन इसमें मैं एक जुमला ऐड करना चाहता हूँ, वालिद के बाद अगर किसी को पीर बनाना चाहते हैं तो खुदारा पीर ऐसा होना चाहिए जो आलिम बाअमल हो, जो शरीयत मुताहरा का पाबंद हो। आज माशरे के अंदर बगैर इन्वेस्टमेंट के लोग पीर बन के बैठे हैं, जो निकम्मे हैं, फरेबी हैं, जो दीन से बड़े दूर बैठे हैं। याद रखिएगा, इस्लाम के अंदर पीर उसी को बनाया जा सकता है कि जो आलिम बाअमल हो, शरीयत मुताहरा का पाबंद हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले आपकी बात से ही रिलेट करते हुए इसमें शामिल सवाब हो जाऊं कि हज़रत अवैस करनी जो ताबईन में से थे, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम ना आओ यहाँ पर, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपनी वालिदा की खिदमत करो। तो कितना बड़ा यानी अमल है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मिलने जा रहे हो, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे कि इससे बेहतर है कि तुम मुझसे मिलने आओ,
तुम अपनी वालिदा की खिदमत करो, तो कितना बड़ा सिला है वालिदैन की खिदमत का। ये बात जो है सहाबियत का दर्जा नहीं पा सके जी, सहाबियत का दर्जा नहीं पा सका अपनी माँ की वजह से। और रसूल अकरम ने फरमाया जब वो आए बनी आमिर का शख्स होगा, हज़रत उमर से फरमाया उतलू बहनुद्दो अस्तगफिरू, अपने लिए इस्तगफार कराना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो भी यमन से आता पूछता उसके नाम ले, अवैस कौन है, आमिर कौन है, आमिर कौन है, फिर उमर उनको जगह फरमाया इस्तगफिर, अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारे इस्तगफार। ये माँ की खिदमत का दर्जा है। एक कॉलर लें आपकी इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं और क्या नाम है आपका, अगर नाम बताना चाहें तो। बात कर रही हूँ जी यास्मीन, जी यास्मीन कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। मुझे फरहान भाई पूछना ये था कि मैं रमजान में अफ्तार जब हम बना रहे होते हैं तो वो जो महक होती है खानों की, वो जो जा रही होती है सांस के साथ, तो उसका रोजे पे कोई असर तो नहीं पड़ता? अच्छा चले चले यही सवाल था बस आपका? जी जी जी। चलें ठीक है। अच्छा चूंकि ये एक शरई सवाल है तो मैं बाकी अपने टॉपिक पे बाद में एक एक जुमले में आप तमाम साहिबान बता दीजिए क्या रोजे की हालत में फ़र्क पड़ता है? ज़्यादा सूंघ रहे हैं? फर्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हत्ता कि अगर शौहर शरीर है तो अगर आप खाना बना रही हैं, नमक ज़्यादा चला जाता है, आपको पता है कि वो मार पिटाई पे उतर आएगा, तो उस वक्त चख भी सकती हैं, हलक के नीचे ना जाए। अच्छा ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए जी। अच्छा अब एक और कॉल है। अच्छा चले ठीक है। चले नाज़रीन, एक चीज़ अगर हमारी बात मुकम्मल नहीं होगी, जी जी एक हदीस सुना दो आपका। जी जी फरमाइए। कि बाप के ज़िंदगी में तो उसका एहसान करना है, मरने के बाद भी वालिदैन का एहसान करना। रसूल अकरम इन्ना अबर्रल बिर्र सिलतु वुद्दि, अभी नेकियों की सबसे बड़ी नेकी ये है कि वालिद के दोस्तों के साथ एहसान करे। अल्लाह अकबर। वालिद नहीं है लेकिन उसके दोस्त है, उनकी सबसे बड़ी नेकी है। हाँ चले एक जुमले में अगर कुछ कहना चाह रहे हैं आप। जी जी, एक जुमले, ब्रेक का वक्त हो चुका है। जी जी, अगर लंबी बात है तो बात कट जाएगी। अच्छा अगर आप इजाज़त दें तो ब्रेक ले लें। चले ठीक है, माफ़ चाहता हूँ। ब्रेक का वक्त हो गया क्योंकि वहाँ काफ़ी देर से हो चुका था, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं आप सबकी बातें करूँ, लेकिन अफ्तार के वक्त अगर आप हुए तो फिर हम इस टॉपिक पे थोड़ी सी और बात कर लेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब, आपका बहुत शुक्रिया अबू मोहम्मद साहब, आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया किबला हुजूर, बहुत शुक्रिया मोहम्मद जाहिद असलम साहब, आपका शुक्रिया, और सैयद कमर अली शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया किबला। नाजरीन, ज़ाहिर है उलमा कराम के नशिस्त में जितना बैठा जाए कम है। उलमा कराम की नशिस्त बाबरकत होती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हमारी मजबूरी क्योंकि है ट्रांसमिशन में, हमें और सेगमेंट में की तरफ भी जाना है, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर अगर अफ्तार में मौका हुआ तो इस पर बात करेंगे, वरना कल इंशाअल्लाह एक नए मौजू के साथ उलमा कराम के सामने कोई मौजू रखेंगे और रहनुमाई हासिल करेंगे।